ہم پیسے کی ضرورت کے لیے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہمیں نہیں پہنچنا چاہیے۔ عزیزو، پیسہ بے شک ہماری ضرورت ہے لیکن ہماری مجبوری نہیں ہے۔ پھر کہوں گا کہ ہم نے سوچنا ہے آج اس کلام خدا میں سے کہ جو پیسہ ہے وہ ہماری ضرورت ضرور ہے، لیکن اس ضرورت کے اندر پیسہ ہمارے لیے مجبوری نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی مجبور ہوئیے، بلکہ خدا کے کلام کے ساتھ عزیزو وابستہ رہیے۔ تو عزیزو، کلام خدا میں عزیزو جانے سے پیشتر پھر ہم کہیں گے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل ڈرو مت کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بار بار پہنچ سکیں۔ اور آج کی جو عزیزو ہمارا موضوع ہے، جو عزیزو مضمون ہے، تو آئیے کلام خدا میں بڑھتے ہیں۔ اور آج کا جو مضمون ہے وہ ہے کہ جو پیسہ ہے وہ ہماری ضرورت ہے، ہماری مجبوری نہیں ہے۔ تو کلام خدا کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اکثر ہماری سوچ ایسی ہوتی ہے اور ہم اپنی سوچ کے ماتحت ہو جاتے ہیں کہ پیسہ ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ پیسے سے ہمیں خوشی اور اختیار کے تمام دروازے جو ہیں وہ پیسے سے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے انسان اس کے لیے پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ خواہ اسے کچھ بھی کرنا پڑے، وہ بہت امیر آدمی بننا چاہتا ہے، اور اکثر لوگ اپنے اس ارادہ میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن عزیزو، یاد رکھیے کہ اس وقت انہیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ امیر ہونا کس قدر خالی ہاتھ ہونا ہوتا ہے، اور اگر پیسہ غلط طریقے سے کمایا ہے تو یہ ایک بت کی پوجا کے برابر ہے۔ تو عزیزو، نمبر 1 آئیں اور اس کلام خدا میں سے ہمیں عزیزو جاننے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس بت کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہانی عزیزو ایک شخص کی ہے جس کا قد چھوٹا اور وہ محصول لینے والے کی چوکی پر بیٹھا تھا، اور جس کا نام عزیزو زکئی تھا۔ اس نے غلط طریقے سے پیسہ کمایا، لیکن ایک دن اس کی زندگی میں ایسا آیا کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اور اس نے یہ جو پیسہ کمایا تھا، اس پیسے کے عزیزو بت کو اس نے توڑ دیا۔ تو اس نے اس دن عہد کیا کہ وہ ہر اس شخص کو 4 گنا واپس کرے گا جس کی رقم اس نے دھوکہ سے ہتھیا لی تھی۔ عزیزو، ایسی تبدیلی کا تصور کرے کہ جس کے نتیجے میں زکئی نے لوگوں کی رقم واپس کر دی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایسے ہوا کہ اس نے ایسا کرنے کا عہد کیا تھا۔ اس نے خداوند یسوع مسیح سے وعدہ کیا تھا کہ جس کسی کو میں نے دھوکہ دیا ہے اسے 4 گنا واپس کروں گا۔ اور اس نے اس دن جانا جب خداوند یسوع مسیح اس کے گھر آئے، اس دن اس پر ایک نئی حقیقت عزیزو کھلی، ایک نئی حقیقت منگش ہوئی جب یسوع اور اس کے شاگرد زکئی کے گھر میں بیٹھے تھے، جن کے پاس عزیزو خدا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو زکئی نے دیکھا کہ خداوند مسیح کے شاگرد بہت خوش ہیں، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن خوشی ان کے اندر بے انتہا ہے، اور اس نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ خوش لوگ عزیزو کبھی بھی نہیں دیکھے تھے۔ اور اس کے دل میں خدا کے لیے ایک ایسی شدید خواہش پیدا ہوئی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ جب ربی نے اس سے بات کی تو اس کے یہ الفاظ اسے ایک زندہ عزیز و حقیقت لگے، اور پھر اسے بڑی شرمندگی ہوئی کہ اس نے پیسے کو خدا کے برابر ترجیح دی۔
پھر اس نے سوچا کہ خداوند یسوع مسیح اسے ایک جھڑکی کی طرح اسے مارا کہ میں امیر نہیں بلکہ ایک کنگال ہوں۔ اس کے پاس شاگردوں کے پاس خدا ہے جبکہ میرے پاس ایک مردہ بت بھی نہیں ہے۔ وہ دولت مند تھے اور میری حقیقت صرف ایک بکاری کی طرح تھی۔ ان کے پاس عزیزو وہ دولت مند تھے اس لیے کہ ان کے پاس عزیزو خدا تھا، لیکن عزیزو یہ ایک بھکاری کی طرح تھا اس لیے کہ اس کے پاس وہ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے اور ہر ایک شے کو بنانے والا ہے، اور سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے اور سب کچھ ان شاگردوں کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ شاگرد آزاد تھے، لیکن یہ ایک اس کے اندر ایک عزیز و تنہائی تنگ اور تاریک کوٹری میں ایسے لگتا ہے جیسے یہ اسے قید کر دیا تھا، اور اس نے یہ جانا ہوگا کہ دنیا سے میں واقف تو تھا لیکن ایک دم مجھے دھڑم سے زمین پر عزیز و گرا دیا گیا تھا۔ اب زکی کے گھر میں بیٹھے ہوئے یسوع نے عزیز و زکی کی طرف عزیز و دیکھا ہوگا جیسے وہ اسے اور اس کے دل اور خیالوں کو عزیز و پڑھ سکتا ہے۔ زکی کی یقیناً یہ حالت ہوگی کہ وہ خداوند یسوع مسیح جو دل گردوں اور خیالوں سے واقف ہے، اور زندگی میں پہلی دفعہ اس نے خدا کو کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ عزیز و اس کے اندر چمک دیکھی، اور اسے ایسے لگا جیسے میری زندگی آج سے پہلے کبھی اتنی بامقصد نہیں تھی، اور اس سے پہلے میں کچھ اور سوچتا اور سب کے سامنے خداوند یسوع کے قدموں پر وہ عزیز و کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے اس بت کو توڑ دی۔ عزیزو، ہمیں بھی اپنے بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی آزاد ہو جائیں۔ خداوند مسیح ان بتوں سے اچھی طرح عزیز و واقف ہیں اور جانتے ہیں، اور یہ خداوند یسوع مسیح ہماری عزیز و اس میں مدد کرتا ہے تاکہ ہم ان بتوں کو توڑیں، تاکہ ہم اصل حقیقت کو سمجھ سکیں، اور شاید ہمارے ارد گرد جو یہ گھومتے ہیں انہیں ہمیں ایسے محسوس ہو کہ یہ بت ہماری دنیا سے چھن گئے ہیں۔ اگر ہم متی کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 25 اور 26ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا، یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا۔ عزیزو، لوکا کی انجیل 12واں باب اس کی 15ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کی مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور جو پیسہ ہے عزیزو وہ ہماری ضرورت ہے، ہماری مجبوری نہیں ہے۔ ہمیں اس غلط طریقہ سے اور جو کچھ بھی ہمارے اندر عزیزو یہ خیالات پنب ہوتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں، ان میں سے ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے اس بت کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ۔